جیسا کہ ہم سب کو پتہ ہے، اسلامک ایئر کا فرسٹ منتھ جو ہے وہ محرم ہے۔ تو کیا پتہ آپ لوگوں کے لیے اس محرم کے مہینے میں کوئی راز چھپا ہو۔ تو آئے چلیں جانتے ہیں ہم کہ وہ کیا راز ہو سکتا ہے۔ السلام علیکم، ہائی ایوری ون، ویلکم ٹو اندر ڈے، ویلکم ٹو اندر ویڈیو۔ کیسے ہیں آپ سب جی؟ اللہ تعالیٰ آپ سب کو دنیا آخرت کی کامیابیاں عطا فرمائیں، آمین ثم آمین۔ تو کل کی ویڈیو تو میں اپلوڈ نہیں کر پائی، نیٹ ایشو تھا، جس کی وجہ سے نہ تو ویڈیو ریکارڈ ہوئی نہ ہی ویڈیو ایڈٹ ہوئی، دیٹس وائی کل کی ویڈیو نہیں آئی۔ تو آج ہم چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے محرم۔ جیسا کہ ہم سب کو پتہ ہے، ہمارا اسلامک ایئر سٹارٹ ہو چکا ہے۔ تو آپ سب لوگوں کو یہ نیا سال بہت بہت مبارک ہو۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو اس سال میں ڈھیروں خوشیاں عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ اور آپ لوگ بھی کوشش کیجئے گا کہ نیا سال ہے تو اچھے سے اچھے کام کریں اور اللہ تعالیٰ کو راضی کر لیں۔ جیسا کہ ہم سب کو پتہ ہے، اسلامک ایئر کا فرسٹ منتھ جو ہے وہ محرم ہے۔ تو کیا پتہ آپ لوگوں کے لیے اس محرم کے مہینے میں کوئی راز چھپا ہو۔ تو آئے چلیں جانتے ہیں ہم کہ وہ کیا راز ہو سکتا ہے۔ محرم الحرام اسلامک کیلنڈر کا پہلا مہینہ ہے، یعنی ابتدا کرنے والا۔ یہ وہ مہینہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کی تخلیق فرمائی تھی۔ اور ایک روایت میں ہے کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گزر ایک یہودی کے پاس سے ہوا تو اس نے یوم عاشوراء یعنی 10 محرم کا روزہ رکھا ہوا تھا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے پوچھا تو بتایا کہ اس دن اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل علیہ السلام کو غرق ہونے سے بچایا تھا اور فرعون کو غرق کر دیا تھا۔ اور اس دن نوح علیہ السلام نے اور موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے روزہ رکھا تھا۔ تب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میں موسیٰ سے زیادہ اس روزے کا حقدار ہوں۔ یعنی محرم کے مہینے میں اللہ نے ہر اہم ابتدا پر کن فرمایا تھا۔ پتہ ہے اس میں ہمارے لیے کیا راز چھپا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اسی مہینے کو اسلام کا ابتدائی مہینہ قرار دیا۔ اس مہینے میں اللہ تعالیٰ نے نئے آغاز کیے، دین اسلام کو نئی زندگی عطا کی۔ کیا پتہ اس کے پیچھے آپ لوگوں کے لیے کوئی خاص وجہ چھپی ہو۔ کیا پتہ اللہ تعالیٰ آپ کو کچھ سکھانا چاہ رہے ہوں۔ کیا پتہ اس سال آپ کو نئے سرے سے دین کا علم مکمل خشوع سے سیکھنے کا پیغام دے رہا ہو۔ کیا پتہ محرم کے مہینے میں آپ سب کے لیے ایک نئی ابتدا ہونے والی ہو۔ پتہ ہے آپ کو کیا کرنا ہوگا؟ آپ کو اللہ کے دین پر اب ثابت قدم ہونا ہوگا۔ آپ جو کب سے سوچ رہے ہیں دین کی طرف آنے کی، قرآن تھامنے کی، نماز قائم کرنے کی، آپ کے لیے اس نئی ابتدا کے لیے بہت اہم موقع ہے۔ اور پتہ ہے آپ کو کیا کرنا ہوگا؟ آپ کو اللہ سے سب سے پہلے عہد کرنا ہوگا۔ آپ کو نماز کی پابندی کرنی ہوگی۔ آپ کو قرآن کو روز پڑھنے کی عادت بنانی ہوگی۔ آپ کو احادیث کے روز ریمائنڈر پڑھنے ہوں گے۔ آپ کو اپنی اگلی زندگی کی ابتدا جو حساب کتاب سے شروع ہونے والی ہے، اس کی تیاری کرنی ہوگی۔ آپ کو ابھی سٹارٹ کرنا ہوگا۔ آپ کو اب ہی تو ان سوالات کے جوابات یاد کرنے ہوں گے۔ اور پتہ ہے وہ سوالات کیا ہیں؟ آپ جانتے ہیں کہ حشر کے روز سب سے پہلے سوال نماز کے بارے میں کیا جائے گا۔ تو آپ کو سب سے پہلے اپنی نماز کی تیاری کرنی ہوگی۔ آپ کو نماز کی پابندی کرنی ہوگی۔ آپ کو نماز کے سارے فرائض اور سنتوں کو اپنانا ہوگا۔ آپ کو نماز کے ذریعے ہی تو اللہ تعالیٰ کی قربت ابھی سے حاصل کرنا پڑے گی۔ اگر آپ ابھی سے اللہ سے دوستی نہیں کریں گے تو حشر کے روز کس منہ سے اس کے سامنے جائیں گے؟ آپ سے جب نماز کے بارے میں سوال کیا جائے گا تو کیا کہیں گے؟ آپ یہ کہیں گے کہ اللہ آپ کی ملاقات سے زیادہ عزیز دنیا تھی؟ آپ یہ کہہ سکیں گے؟ آپ پہلے اور سب سے آسان سوال کا جواب نہیں دے سکیں گے تو آگے کیا کریں گے؟ اور پھر جب رفتہ رفتہ اللہ تعالیٰ آپ سے مزید فرائض کا سوال کرے گا تب کیا کہیں گے؟ اللہ آپ کی دی ہوئی روح، آپ کا دیا ہوا دماغ، آپ کا دیا ہوا جسم، آپ کی دی ہوئی زندگی، آپ کی دی ہوئی دنیا مجھے آپ سے زیادہ عزیز ہو گئی تھی۔
مجھے آپ سے رجوع اور ملاقات سے زیادہ اچھا اس دنیا سے رجوع کرنا لگتا تھا۔ کیا واقعی آپ میں ہمت بھی ہوگی یہ کہنے کی؟ اس وقت تو آپ کہہ بھی نہیں سکیں گے، اور اب اتنی ہمت ہے کہ یہ سب کرتے پھر رہے ہیں۔ اللہ آپ کو مہلت پہ مہلت دے رہا ہے۔ وہ آپ کو موت سے پہلے کتنے موقع دے رہا ہے کہ صراط مستقیم اپنا لیں۔ آپ کیوں نہیں سن رہے؟ اللہ نے آپ کو ایک اور ابتدا سے نوازا ہے۔ اس نے آپ کو ایک اور موقع دیا ہے۔ اس نے آپ سے زندگی نہیں چھینی۔ وہ آپ کی نافرمانیوں کے باوجود آپ کو سب دے رہا ہے، اور آپ مزید نافرمانیاں کرتے جا رہے ہیں۔ آپ اللہ کے دین پر واپس آنا چاہتے ہیں؟ آپ اپنے عہد کو واپس جوڑنا چاہتے ہیں؟ اب آپ کو یہ کرنا ہوگا کہ محرم کے مہینے سے ہی ابتدا کرنی ہوگی۔ آپ کو یوم عاشوراء کے دن سے فائدہ اٹھانا ہوگا۔ آپ کو بھی اس دن شیطان کے شر سے نجات حاصل کرنا ہوگی۔ آپ کو بھی پھر سے اللہ کے دین کی ابتدا کرنی ہوگی۔ وہ ہر سال آپ پر یہی راز تو فشاں کرتا ہے۔ وہ رب جو موسیٰ علیہ السلام کو فرعون سے نجات دلا سکتا ہے، وہ آپ کے لیے بھی آسانیاں پیدا کر سکتا ہے۔ آپ بھی اس یوم عاشوراء پر اللہ کو راضی کر لیں۔ آپ بھی شیطان سے نجات لے لیں۔ آپ بھی اس دن روزہ رکھ کر اللہ کا شکر ادا کریں کہ اس نے آپ کو ایک نئی مہلت سے نوازا ہے۔ پتہ ہے یوم عاشوراء کے متعلق سیدنا اسماء بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیا فرمایا تھا؟ آپ نے فرمایا تھا کہ اپنی قوم کو آج کے دن کا روزہ رکھنے کا حکم دو۔ انہوں نے کہا اگر وہ کھانا کھا چکے ہوں تو پھر بھی آپ کی رائے کیا ہوگی؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا پھر بھی وہ دن کے آخری یعنی بقایا حصہ کا روزہ رکھ لیں۔ اور آپ پر تو اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی رحمت کر دی ہے کہ اس نے آپ کو شیطان کے بہلاوے میں آنے اور دین سے ہمیشہ کے لیے دور نہیں کیا۔ آپ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امتی ہیں۔ آپ پر تو اس روزے کا سب سے زیادہ حق ہے۔ ایک اور روایت میں ہے کہ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں دور جاہلیت والے لوگ یوم عاشوراء کا روزہ رکھا کرتے تھے، لیکن جب رمضان کا حکم نازل ہوا تو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس روزے کے بارے میں سوال کیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ اللہ کے دنوں میں سے ایک دن ہے، جو چاہے اس کا روزہ رکھ لے اور جو چاہے چھوڑ دے۔ اور اس روزے کی اہمیت کا اندازہ یہیں سے ہو جاتا ہے کہ ابھی رمضان کے روزے بھی فرض نہیں تھے، تب بھی یوم عاشوراء کا روزہ رکھا جاتا تھا، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اس روزے کی خصوصی تاکید فرمائی تھی، بلکہ آپ نے 9 محرم کے روزے کا بھی حکم دیا تھا۔ بس آپ کو چاہیے کہ اس موقع کو ہاتھ سے نہ جانے دیں۔ اسی محرم اپنے اللہ کی طرف لوٹ آئیں، اسی محرم نئی ابتدا کریں، اسی محرم اللہ کو راضی کر لیں، اسی محرم اللہ کو اپنا محرم بنا لیں، اپنے اختتام سے پہلے ہی اس ابتدا کو اپنا لیں۔ ہوپ سو آپ لوگوں کو محرم کے مہینے کی اہمیت سمجھ آ گئی ہوگی، تو لازمی یوم عاشوراء یعنی 10 محرم کا روزہ رکھیے گا اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ انشاءاللہ ہم ملتے ہیں اپنی نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، اور اگر آپ لوگوں کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک، سبسکرائب اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ تھینک یو فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔